बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में हिजाज अली भट्ट आपको खुश आमदीद कहता है। इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है। पीपी 130 में भी सियासी गहमा गहमी जो है बढ़ चुकी है। पीपी 130 से एमपी के उम्मीदवार राना शहबाज अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पीटीआई से इनका तल्लक है, ज़िले सदर हैं पीटीआई के। इनसे इनके हलके की सियासत और पार्टी के बारे में चंद सवाल आज करते हैं। राना साहब, बड़ी मेहरबानी आपने वक्त दिया। पार्टी की सदारत आपने ज़िले की कबूल कर ली है। मियां गुलाम गाजी साहब पहले पार्टी के सदर थे, तो आजकल तो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे थे, तो आपने पार्टी की सदारत कबूल कर ली ज़िले की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका और आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। देखें, ये जब बुरा वक्त आता है तो बड़े लोग जो हैं वो नुमायाँ हो जाते हैं। उनका ये मुश्किल हालात में बंदों का पता चलता है। जो पहले सदर रहे हैं, पार्टी ने उन्हें बड़ी इज़्ज़त दी। जितनी प्राइम मिनिस्टर की, सीएम की मीटिंग होती थी, उनमें उन्हें बुलाया जाता था। इक़्तिदार के दौर में तो उन्होंने एंजॉय कर लिया। जब ये मुश्किल वक्त आया तो वो सबसे पहले पुलिस के जो डाले देखकर वो मुस्लिम लीग नून के डाले में चढ़ गए। तो आपने अब पीटीआई ज़िला जंग के आप सदर हैं, आपने हलके की सियासत भी करनी है, हलके में भी आप कंपेन कर रहे हैं, मुश्किल हालात चल रहे हैं पीटीआई पर। तो आपके साथ एनए के जो उम्मीदवार हैं अमीर सुल्तान साहब, यकीनन वही हलका बन गया है पूरा, तो वो कहीं नज़र नहीं आते। आप तो फिर रहे हैं गमी खुशी में, हलके के नज़र आते हैं, तो उन्होंने वोट नहीं लेना है एनए का। देखें, साहब जदगान का जो मामला है कि वो उनके भाई जो थे और ये दोनों एक पार्लिमानी सेक्रेटरी थे और फेडरल मिनिस्टर थे। तो ये जो तोशा खाना वाला केस लगा हुआ है, जो साइफर वाला केस लगा हुआ है, इसमें पूरी काबीना को उन्होंने लपेटा हुआ है। तो इस वजह से उनके नैब के भी हमारे थाने गढ़ महाराजे को भी आया। उनके आपने देखा जैसे दरबार हज़रत सुल्तानपुर पर रेड हुए, जैसे हमारे डेरे पर अहमदपुर सियाल रेड हुए, मेरे बड़े भाई राना इम्तियाज़ को पकड़ लिया गया, अमार गुलाम कासिम को पकड़ लिया गया, तो हमारे एक सहाफ़ी मतीन मियों को पकड़ लिया गया, और दूसरे लोगों को जैसे गिरफ़्तारियाँ यहाँ से हुई। उसके बाद जो था उनका यहाँ पर आना जो था, देखिए पूरे जंग में कोई नहीं इस वक्त आ रहे, तमाम लोगों पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। जिन लोग जो हैं, क्योंकि हमारी तहसील 70 किलोमीटर लंबी है, तो मैं किसी खुशी गमी पर लोगों की वो पता नहीं लगता जब हम उस वक्त तक आते हैं और हाज़री लगवा कर चले जाते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल था उनके लिए, साहब जदगान के लिए। यहाँ पर इस वक्त जो है पार्टी के साथ खड़ा रहना ही मैं कहता हूँ ये उनकी बड़ी बहादुरी। शेर अफजल मुरवत साहब पीटीआई के वो वकील हैं, वो फरमा रहे थे अगले दिन कि मैं इमरान खान साहब को बताता हूँ कि चंद हमारे जो टिकट होल्डर हैं वो जैली रेड करवाते हैं अपने डेरों पर पुलिस को कह के, तो इस तरह के लोग भी पार्टी में हैं, तो हम उनका सफाया करेंगे। देखें जी, पार्टी को जो इस वक्त था ना, सब लोग नुमायाँ हो गए। ये जो जाली रेड वाले लोग हैं, ये दूसरे लोग हैं, वो पार्टी का हिस्सा नहीं। वो जो बाज़ारी लोग थे वो अपना आए पार्टियों के लिए और उन्होंने शामिल होने की कोशिश की कि हम आराम से बन जाएंगे। लेकिन ये जो मुश्किल दौर आया, इसमें सिर्फ जो अनमोल हीरे थे वही बचे हैं, बाकी आपके सामने है सारी पोजीशन। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इस शेड्यूल पर पीटीआई को अब कोई इतराज़ तो नहीं? आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, कागजात जमा करवाने हैं पीटीआई की टिकट से जो जी बिल्कुल बिल्कुल जी, पहले भी हमने कागज़ जमा करवाए थे जब इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान हुआ था, तो अब भी इंशाल्लाह ताला कागज़ जमा करवा रहे हैं। तो बिल्कुल बड़े ज़ोर से इलेक्शन लड़ेंगे। कोई इतराज़ तो नहीं इस तरीका कार पर? क्योंकि आरओ जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर ने, इनके जो ब्यूरोक्रेसी है उसने इलेक्शन करवाना है, कोई इतराज़ तो नहीं है पीटीआई के इस पर? देखें, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे तो बिल्कुल एसी हो या सिविल जज हो, मुझे तो दोनों पर कोई इतराज़ नहीं। क्योंकि अगर ये एसी साहबान जो है, इनकी नई नई नौकरियां होती हैं, ये एसी भर्ती होते हैं, तो इनका बड़ा कैरियर होता है। इन्होंने कल को एडीसीआर बनना है, इन्होंने एडीसीजी बनना है, फिर इन्होंने डीसी बनना है, फिर इन्होंने कमिश्नर बनना है, फिर इन्होंने सेक्रेटरीज बनना होता है। इनके आगे बहुत ज़्यादा, अगर कोई भी मेरा ख्याल इस वक्त अपने आप को दाग लगवाने की कोशिश नहीं करेंगे। बाकी जो पार्टी का मौक़िफ़ था कि जैसे पीटीआई के आप मौक़िफ़ की बात कर रहे हैं, जैसे देखें ना डीआरओ उसको बना दिया गया, जैसे डीसी साहबान है, तो ये वही डीसी साहबान है जिन्होंने, आपको पता है कि हमारे लोगों के
3 MPO کے تحت انہوں نے لوگوں کو مہینہ مہینہ PTI کے نظر بند رکھا. ہمارے کئی MPAs MNAs مہینہ مہینہ بند رہے ہیں, کئی ابھی بھی جیلیں ہمارے جیلوں میں ہیں. جیسے آپ شعیب شہین صاحب کراچی وہ کوئٹہ پہنچے تو ان کو ایئرپورٹ پر DC نے روک دیا کہ آپ یہاں سے ڈپورٹ آپ کو کر دیا جائے گا, تو آپ واپس چلے جائیں, نہیں تو آپ کو 3 MPO کے تحت بند کر دیا جائے گا. تو کئی ایسے DCs ہیں جن کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا تھا اگر سیشن جج بنا دیے جائیں تو وہ پارٹی کا ایک موقف ہے, تو بالکل وہ بھی ان کا موقف غلط نہیں ہے. PTI کے صوبائی پارلیمانی سیکرٹری آپ رہے ہیں, حلقے کے MPA تھے, تو عثمان بزدار صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ہیلی کاپٹر میں تصویریں, پھر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے, پھر ان کے ساتھ بھی ہیلی کاپٹر میں آپ کی تصویریں. وہاں میں ایک تاثر تھا کہ جو بھی وزیر اعلیٰ آیا, رانے صاحب کے بڑے تعلقات ہیں ان کے ساتھ, اور علاقے میں بڑا کام ہوگا, اور اتنا کام آپ نے کروایا. کوئی پروجیکٹس ہیں آپ کے, سیاسی مخالفین بھی یہ چیز کوٹ کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی پروجیکٹ ہے وہ ہم لے کے آئے ہیں, رانا صاحب نے, اور یہ PTI کے دور حکومت میں کوئی کام نہیں ہوا. دیکھیے جی, جو میرے سیاسی مخالفین ہیں نا, وہ پاکستان بننے سے پہلے بھی MP MNA رہے ہیں, بعد میں بھی وہی چلے آ رہے ہیں. وہی سیال خاندان ہے جنہوں نے 70 سال حکومت کی ہے. اس میں سے 2 دفعہ نجف خان صاحب بھی MPA رہے ہیں, ان کے MNA بھی وہ رہے ہیں. اون عباس خان بھی اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, وہ بھی MPA رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ جتنے MPA رہے ہیں, اگر آپ پنجاب کے مقابلے میں ان کے کام دیکھ لیں, اگر 70 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے, اگر ان کے کام جو میں نے 4 سال میں کروائے ہیں اگر ان کے برابر ان کے کام ہو تو میں الیکشن سے دربار ہو جاؤں گا. میں بالکل الیکشن نہیں لڑوں گا مگر میرے 70 سال ان جنہوں جو کام کروائے اس سے کام کم ہوں. دیکھیں, میں نے اس تحصیل میں 5 ارب روپے کا منصوبہ لے کر آیا, جس میں سے 1.25 ارب روپے کے جو ٹینڈر وغیرہ ہو گئے ہیں, جس میں ہمارا 11 چک بن رہا ہے, 10 3L بن رہا ہے, جس میں دربار حضرت سلطان بہو ہے, جس کے اندر جائی وین ہے, جس کے اندر ہمارا چک پیٹل ہے, جس کے اندر ہمارے گدارا ہے, جس میں یہ کپوری ہے, تمام جو ہیں یونین نیکو کارا ہے, جن کے ان میں کام شروع ہوں گے. اور یہ وہ کام ہے جس میں سیوریج, ٹف ٹائل, PCC اور سولنگ, اور اس کے علاوہ واٹر سپلائی کا کام, واٹر فلٹریشن پلانٹ لگیں گے. یہ مثالی تحصیل, ماڈل تحصیل کا 5 ارب کا منصوبہ جو ہے میں لے کر آیا ہوں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ احمد پور سیال شہر کی بات کریں تو لوگ اب دعوے کر رہے ہیں کہ میں کبھی اقتدار میں آیا تو میں احمد پور سیال شہر سے لے کر موڑ تک میں ڈبل روڈ بنواؤں گا, کارپیٹ. اگر آپ اس پر چل کر آئیں گے تو ان کو نظر آنی چاہیے کہ وہ ڈبل روڈ کارپیٹ بنی ہوئی ہے. باقی اگر آپ دیکھیں اسپورٹس کمپلیکس میں لے کر ادھر آیا ہوا ہے, ایک ہماری یونین کونسل ہے رنجیت کوٹ, وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت تک لوگوں کے جو 500 ایکڑ زمین ہے وہ باہر آ چکی ہے. وہاں پر سپر بنا ہے جو کہ یہاں کا بڑا منصوبہ تھا, 35 کروڑ روپے میں وہ سپر بنا ہے, جس سے احمد پور سیال اور 4-5 یونین کونسل جو تھی یہ بالکل دریا کے نشانے پر تھی. اگر یہ 6 ماہ سال لیٹ ہو جاتا تو یہ تحصیل کی چھتوں کے اوپر سے پانی گزر جانا تھا. آپ نے دیکھا میں 2018 میں MPA بنا تو اس وقت ہماری جو گورنمنٹ جو پچھلی تھی وہ بجٹ دے چکی تھی. ہم گئے تو میں نے تقریر کی اور اسمبلی میں بتایا کہ ہمارے سپر کے مسئلے ہیں, اسکولوں کالجوں کے, ہاسپٹل کے مسئلے ہیں, ڈاکٹرز نہیں ہیں, سارے میں نے مسائل بتائے. تو پھر دیکھیں اب احمد پور سیال ہاسپٹل جو ہے وہ پورے پنجاب کا مثالی ہاسپٹل THQ بنا ہوا ہے. اس میں دیکھیں کہ آپ میں نے 6.5 کروڑ روپے کی لاگت سے اس کو دوبارہ تمام کو اس کی رینوویشن ہوئی ہے, جس میں ٹائلیں لگی ہیں. ان کی کوئی حالت نہیں ہے. RSC گڑھ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں, سب کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھیں 6.5 کروڑ روپے میں تمام AC, تمام ٹف ٹائلیں. اس وقت جو ہے احمد پور سیال کا THQ وہ پنجاب کا بہترین ہے, اور پنجاب کا واحد THQ جس میں ڈائلسس ہو رہے ہیں, اور کسی میں ڈائلسس نہیں ہو رہے. یہ بھی اسی دور میں ڈائلسس شروع ہوئے ہیں. اور باقی دیکھیں 10 کروڑ روپے کی لاگت سے اس میں نئی بلڈنگ بنوائی ہے. یہ 1947 سے لے کر 2018 تک یہ 40 بیڈ کا ہاسپٹل تھا. تو اب اس کو ایکسٹینڈ کر کے 100 بیڈ پر چلا گیا, جس میں 40 بیڈ گائنوکالوجی کے لیے ہیں اور 20 جو ہیں بچوں کے لیے پیڈز وارڈ بنا ہے. تو
تو یہاں پر دیکھیں کہ ہیلتھ میں جو کام ہوا ہے، جو اس وقت اگر آپ صبح 9 بجے کسی دن بھی ٹی ایچ کی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو 800 پیشنٹ آتا ہے، اور آپ کی باقی تحصیلیں بھی ہیں، ڈسٹرکٹ آپ ڈی ایچ کیو ہے وہاں پر 800 مریض صبح کو نہیں ہوتا، ادھر روزانہ کی حاضری ہوتی ہے۔ یہ اس وقت جو ہے ضلع جنگ کا کیا پنجاب کے اچھے ٹی ایچ کیوز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر ڈاکٹرز کی جو کمی تھی، جب میں آیا تو 90% ڈاکٹر نہیں تھے، تو میں نے بڑی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، عثمان بزدار صاحب سے ریکویسٹ کی تو یہاں پر آئے۔ اور باقی آپ سپورٹس کمپلیکس دیکھیں، پورا شہر کارپیٹ ہو گیا، ہر جگہ تقریباً 20 کروڑ کی تو ٹف ٹائلیں لگ گئی ہیں، باقی پورے حلقے کے اندر 120 کلومیٹر کارپیٹ روڈز بنی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں میرا منصوبہ تھا کوٹ بہادر سے دربار حضرت سلطان بہو پر محمود شاہ، انیس شاہ، گڑھ مہاراجہ کو کارپیٹ روڈ آئے گی، جو کہ اب جائی وین تک آ چکی ہے، آگے اس کا ایک رہتا ہے۔ دوسری میری یہ تھی کہ یہاں سے گیل پور سے لے کر احمد پور سے آل تک، یہ دیکھیں پیر عبد الرحمان کے شہر بڑا چھوٹا تھا، گنے کی ٹرالی، زمیندار علاقہ ہے، کپاس کی بڑا مشکل ہوتی تھی۔ یہ جو کارپیٹ روڈ بنی تھی یہ سیال فقیروں تک جانی تھی، اب صرف یہ گاپلی پل تک ابھی مکمل ہو چکی ہے، اور احمد پور سیال کے لیے آنے جانے کے لیے یہ بھی کارپیٹ روڈ ہے، بڑا اچھا بائی پاس بنا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے پرویز الہی صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تو پورے جنگ میں کسی نے نہیں، میں واحد آدمی تھا جن کو انہوں نے 50 کلومیٹر کی انہوں نے فوری طور پر ایم این آر سے ریپیئرنگ کے منصوبے دیے، جو کہ اب مکمل ہو چکے ہیں 50 کلومیٹر، جس میں آپ دیکھیں یہ کشمیر کالونی سے یہ نئی پل تک روڈ تھی، اس کے علاوہ یہ سدانہ موڑ پر تھی روڈ، وہ مکمل ہو چکی ہے، یہ دوئیں والی روڈ تھی، اور اس کے علاوہ یہ جاتی ہے چودھری افضل چدر کے ڈیرے تک یہ روڈ مکمل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چک والی روڈ تھی۔ یہ جو سڑکیں پرویز الہی صاحب نے دی تھی، ان کے فنڈز بھی جاری کر دیے تھے؟ یہ میں نے آپ کو دسمبر میں لگا دیا تھا کہ ان کے ٹینڈر بھی ہو گئے ہیں، ان کے فنڈز بھی سارے جاری ہوئے 100%۔ اب جو وہ سڑکیں بن رہی ہیں ان کا کوئی کوالٹی مٹیریل نہیں ہے، کوئی کوالٹی اچھی نہیں ہے، اس کو چیک اینڈ بیلنس کس نے کرنا ہے؟ ٹھیکیدار وہ خانہ پوری کرتا جا رہا ہے، وہ ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ آپ کو کسی بھائی نے میرے نے بتایا تھا کہ پس پردہ طاقتیں ان کو بڑی عطا ہوئی ہیں، تو جو پس پردہ طاقتیں ہیں جو ان کو عطا ہوئی ہیں، تو اب تو کام انہوں نے دیکھنا ہے، وہ خود مان رہے ہیں اقتدار ہمارے پاس ہے، تو یہ انہوں نے جو میں احمد پور سیال میں جو ہمارے دور میں سڑکیں بنی تھی، آپ کو پتا تھا وہ سڑکیں اکھاڑ کر بنائی گئی تھی۔ جی، اب جو سڑکیں بن رہی ہیں وہ خانہ پوری، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو ان سے بات کریں نا جو پس پردہ والی بات کرتے ہیں، تو ہم تو ان کو بے پردہ کر دیں گے ایسی باتوں کو ساری کو، ان کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں جیسے یہ صفائی ہوئی، تمام کارپیٹ والے، احمد پور سیال کو پورے ملک سے ملانے والا واحد روڈ جو ہے، یہ مین روڈ جو جا رہا ہے 18 ہزاری تک، یا آگے شور کوٹ سے آگے جنگ کی طرف جا رہا ہے، ادھر بھی امیر سلطان صاحب ایم این اے تھے، تو وہ روڈ نہیں بن سکا آپ کے پورے دور حکومت میں۔ دیکھیں جو روڈز کی بات ہے نا، دیکھیں 1918 میں ہم ایم این اے بنے تو ایم پی اے بنے، تو پیچھے انہوں نے فنڈ جو تھے وہ پچھلی گورنمنٹ دے چکی تھی۔ 2019 میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کرونا آ گیا تھا، 2020 میں کا جو فنڈ تھا اس میں بھی 1 روپیہ نہیں ملا، صرف 1 سال ہمیں فنڈ بنا 2021 میں، اور 2022 میں آپ کو پتا وزیر اعلیٰ جو تھے وہ حمزہ شہباز شریف تھے، ہمیں اس وقت بھی کوئی فنڈ نہیں ملا۔ 2023 کا جو ہم نے بجٹ دینا اس سے پہلے جنوری میں ہماری گورنمنٹ چلی گئی۔ یہ ویسے ترجیحی کام تھا، اس کے علاوہ یہ روڈ بننا جو ہے ترجیحی کام تھا، پہلی سطح پر اسے ہو جانا چاہیے تھا۔ جو کرونا کی بات ہے، کرونا بھارت میں بھی آیا ہے، بنگلہ دیش میں بھی آیا ہے، وہاں ترقیاتی کام بھی ہوئے، پاکستان میں بھی آیا ہے۔ آپ کی پارٹی کی پالیسی تھی کہ وہ سڑکیں بنوائیں گے، درخت لگوائیں گے، لاکھوں نوکریاں، لاکھوں گھر، سب کچھ دیں گے، جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنا دیں گے، وہ پولیس اصلاحات لے کے آئیں گے، جوڈیشل اصلاحات لے کے آئیں گے، لیکن عوام تو دیکھتی رہے گی۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 120 کلومیٹر جو کارپیٹ روڈز بنی اس دور میں، یہ 70 سال میں نہیں بنی۔ 130 کلومیٹر سڑکیں بنی جو میٹل روڈز بنی ہیں، وہ بھی اسی دور میں بنی ہیں، وہ بھی پہلے کبھی نہیں بنی۔ جو 50 کلومیٹر ریپیئرنگ روڈ ہوئی ہیں وہ بھی اسی دور میں ہوئی ہیں۔ باقی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ کسی بھارت میں بھی آیا اور دوسرے ملکوں میں ہے، لیکن کسی ملک میں یہ نہیں ہوا کہ لوگوں کو گھر بیٹھے 14 ہزار روپیہ کسی نے دیا ہے۔ یہ ہیلتھ کارڈ کا جو منصوبہ ہے پوری دنیا میں کوئی 1-2 ممالک میں ہوگا، یہ جو آپ کے ادھر ہیلتھ کارڈ شروع ہوا تھا وہ عمران خان نے شروع کیا تھا۔
اگر آپ دیکھیں کہ کمپیریزن دوسرے ملکوں کے ساتھ کرنا ہے تو اس کی پالیسیوں کا بھی کریں. دیکھیں آپ کے احمد پور سیال میں کرونا کے اندر ہر خواتین کو 14,000 روپے نہیں ملے, اب کسی کو مل رہے ہیں. وہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام زرداری صاحب کی دور حکومت سے شروع تھا, آپ نے اس میں بہتری لائے, رقم کو بڑھایا, اچھا کیا. میں علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ میں یہی آپ کو بتا رہا اور ہوں. جو آپ بتا رہے ہیں کہ میٹل روڈ بنے ہیں, کارپیٹ روڈ بنے ہیں, اس میں بھی وہ آپ کے سیاسی مخالفین یا عوام جو ہے سوال اٹھاتی ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے اس میں سے کمیشن کھائیں, انہوں نے ملتان میں کوٹھیاں بنا لیں, گاڑیاں بنا لیں, جدادیں بنا لیں, تو آپ نے اس پر توجہ کوئی نہیں دی, وہ مالا مال ہوتے گئے. دیکھیں یہ ایک سیاسی اسٹنٹ ہوتے ہیں. دیکھیں میری سیاست میں آنے کے بعد آپ احمد پور سیال کے جانتے ہیں کہ میری جائیداد تقریباً 2 مربے کم ہوئی ہے اس دور میں, اور کئی لوگوں نے جائی وین میں بھی 3 مربے جائیداد خرید لی تھی اپنے اقتدار میں. آپ کو سب باتوں کا پتہ ہے. لیکن جب وہاں تک میری جو لوگ بات کر رہے ہیں, میں نے 2018 کے الیکشن تقریر میں بھی کہہ دیا تھا کہ میں اگر کسی نوکری والے سے کسی سے پیسے لوں کو کرپشن کروں تو میرے کفن پر پیسے لگے. میں نے یہ بات اس وقت واضح کر دی تھی. باقی یہ جو لوگ اسٹنٹ اٹھا رہے ہیں تو دیکھیں, یہ آج بھی اگر آپ ریونیو میں چلے جائیں, میرا جائیداد کا ریکارڈ نکال کر دیکھیں تو 2 مربے کے قریب کم ہو چکی ہے. وہ تو یہ اقتدار جانے کے بعد بھی کی ہوگی نا, خرچے زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں اقتدار کے دوران تو نہیں بھی کی. دیکھیں میری اقتدار کے 80% جو میری پراپرٹی سیل ہوئی وہ اقتدار کے دوران سیل ہوئی. کہیں اور پہ لے لی ہوگی, یہاں سے نہیں. دیکھیں آپ کا شناختی کارڈ جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کیا ہے, کہاں پر ہے, وہ سب کا بتا دیتا ہے. پارلیمانی سیکرٹری رہے ہیں, یہاں آپ کا دور اقتدار کے بعد دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں. سوال تو آپ سے ہی بنتا ہے کہ ایک گلی جہاں پچھلی الیکشن میں ایک کسی سے ووٹ مانگنے گئے, اس کی گلی ٹوٹی ہوئی ہے, وہاں سہولتیں نہیں ہیں, اور اب پھر اسی گلی میں جائیں اور اس بندے کی گلی اسی طرح ٹوٹی ہو, تو اسے کیا اب ویژن دیں گے, کیا کہیں گے, ووٹ کس تسلی سے لیں گے آپ اس سے؟ دیکھیں یہ جو ماڈل تحصیل کا جو ہے نا منصوبہ, اس میں 1 ارب 20 کروڑ روپیہ تقریباً جو ہے وہ فروری مارچ سے آیا ہوا ہے. یہ ہمارے مخالفین اسی لیے اس کو شروع نہیں ہونے دے رہے. اگر وہ شروع ہو گیا, یہ 5 ارب میں آپ دیکھیں 3,000 کلومیٹر جو ہے وہ سولنگ لگ جاتا ہے, تو کوئی جگہ ہی نہیں بچنی. وہ اسی لیے نہیں ہونے دے رہے کام کہ اگر یہ کام شروع ہو گئے تو ہم اقتدار میں نہ جیتے ہیں, نہ ہم اقتدار میں آئیں گے, تو ان کے وہ سارا جو کام انہوں نے کروائے ہیں وہ اگر لوگوں کو ہوتے نظر آ گئے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ تو ہمارے تو ساری محرومیاں ختم ہو رہی ہیں. تو باقی دیکھیں میری کبھی یہ کوشش نہیں رہی, جو کام کسی نے کریڈٹ کسی کا بنتا ہے اس کو دینا چاہیے. ہمارا یہ گرلز کالج ہے, یہ اللہ بخشے اون عباس نے بنوایا تھا. تو میں نے آتے ہی اس میں آپ کو پتہ ہے سٹاف کا کیسے کیا گیا, اور 2 کالج اس جنگ میں بنے تھے, ایک احمد پور سیال اور ایک 18 ہزاری. 18 ہزاری کا آپ کو پتہ ہے جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنا اس وقت اس کا افتتاح جو ہے وہ فیصل جبوانہ صاحب اور بابر سیال نے کیا تھا. صرف انہوں نے 4 سال وہ ہماری بچیاں ماشاءاللہ اس وقت ادھر سے BA کر گئی تھی تو ان کا افتتاح ہو رہا تھا, اکٹھے بنے ہوئے تھے. دیکھیں ہم نے ایفرٹ کی اس کو چلانے کے لیے. لوگوں نے مجھے کہا جی کہ آپ اس کا افتتاح کر دیں, اس کا کالج کا افتتاح نہیں ہوا آپ کر دیں. میں نے کہا نہیں, یہ میں نے بنایا نہیں ہے تو میں ایسے لوگوں کے کریڈٹ نہیں لوں گا. 1122 کی جو تھی وہ بھی اللہ بخشے اون عباس نے بنوایا تھا تو میں نے اس کا بھی کریڈٹ نہیں لیا. آج بھی دیکھیں اس کے اوپر کوئی افتتاح کی پھٹی نہیں لگی ہوئی ہے. ہم محبوب سلطان صاحب اور میں ایک دفعہ گئے تھے, وہ پرویز الائی سے میں نے لی تھی جو ایمبولینس وغیرہ لی تھی, اس کے لیے جو سامان چاہیے تھا وہ لیا تھا. تو انہوں نے کہا جی میں نے کہا اس پر آپ نے لکھنا ہے کہ یہ 2 ایمبولینسیں انہوں نے لی ہیں, 3 ایمبولینسیں لی ہیں, اور اس کے اوپر کوئی چیز نہیں لکھنی. دیکھیں جو لوگوں نے کام کیے ہوئے ہیں وہ کیے ہوئے ہیں. تو اور نجف خان صاحب نے یہ ڈگری کالج بنوایا تھا گڑھ موڑ پر بوائز کا, تو یہ ان کا کریڈٹ میں دیتا ہوں. لیکن میں نے اس میں BS کی کلاسیں شروع کرائیں, اور جو میں نے بلڈنگیں کرائیں اس پر ہمارا بورڈ لگا ہوا تھا, اس پر لکھا ہوا تھا صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب وفاقی وزیر, رانا شہباز احمد خان پارلیمانی سیکرٹری, اور PTI کا لگا ہوا تھا. اب یہ دور آیا, اب پچھلے 4 ماہ سے میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر اب امیر عباس کا بورڈ لگ گیا. یہ تو بنے کو بھی 1.5 سال ہو گیا. BS کی کلاسیں لوگ BS مکمل کرنے والے ہیں تو انہوں نے اپنے بورڈ لگوا لیے. لیکن ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, لوگوں کو ہر چیز کا پتہ ہے.
वफाकी वज़ीर रहे हैं साहबजादा महबूब सुल्तान साहब, उनका बहुत बड़ा वादा था सुई गैस का। आप भी इलेक्शन कैंपेन में वादा करते रहे, फिर वो वादा चेंज हुआ जी, ये अब हमें उसके बदले 200 बेड का हॉस्पिटल मिल रहा है, हम गढ़ महाराजा में वो बनवाएंगे। वो नहीं बन सका आज दिन तक, ना कोई उसका संगे बुनियाद, ना कोई फंड जारी हुए। जी, ये आप देखें जी, जो साहबजादा साहब से सवाल करने वाले हैं वो मुझसे कर रहे हैं फेडरल के। तो आप पंजाब के कोई मुझसे जो मर्ज़ी पूछ लें, इस तहसील के बारे में पूछें, पूरे पंजाब के बारे में पूछें, वफाक को मैं इतना नहीं समझता। इकट्ठे इलेक्शन लड़ा था ना आपने, वो उस वक्त जब इलेक्शन होता है तो इकट्ठे वादे किए जाते हैं। देखें इमरान, देखें हर लीडर का एक अपना नज़रिया होता है। सुई गैस की बात इमरान खान साहब जब की गई तो उन्होंने कहा जी हर साल 10% जो गैस कम हो रही है। हमारी गैस की पोजीशन ये है कि अगले 10 साल में ये मुल्क में ख़त्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं आज भी कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं इस गैस की वजह से। उनका मसला सिर्फ यही है कि गैस जो है वो इमरान खान साहब ने अपने दौर में उन्होंने कहा हम अरबों रुपए लगा कर पाइप डालकर ये शुरू कर दें तो ये पैसा 2-4 साल बाद ज़ाया हो जाए, गैस ही ना हो तो उन पाइपों का क्या फ़ायदा। तो ये इमरान खान साहब ने जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मशवरा करके कहा था कि हमने ये जो हैं इनको नई गैस उन्होंने कहीं भी नहीं दी। आपने अपने काम गिनवाए, इतने काम करवाने के बावजूद अब जो है, जो आपके सियासी धड़े थे, जो आपके विंग थे, 7 लोग थे, वो छोड़ते जा रहे हैं, दूसरे सियासी पार्टियों में और दूसरे ग्रुप्स के साथ शामिल होते जा रहे हैं। ये क्या वजह बनी हुई कि काम आपने करवाए हैं, आपसे उन्होंने फ़ायदे भी लिए होंगे, आपके साथ रहे हैं, देखिए मैं तो आपको वो छोड़ क्यों रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, जो लोग मेरे साथ थे वो सब खड़े हैं। उनमें से कुछ लोग हैं, जैसे जाइवैन से 2 भाई हैं, एक मखदूम खिज़र अब्बास और एक मखदूम फ़ज़ल अब्बास। मखदूम फ़ज़ल अब्बास इनके साथ थे, मखदूम खिज़र अब्बास हमारे साथ थे। मखदूम खिज़र अब्बास साहब का बेटा है अब्बास अली कुरैशी, उसने कोई उनके घर रेड हुए, उनके अपने मसाइल थे जिसकी वजह से सबसे पहले मज़र चद्दर ने उधर रेड किए, दूसरे वो उसने इनके साथ इल्हाक कर लिया। लेकिन उसके वालिद का मुझे फ़ोन आया था, साहिबजादा नजीब सुल्तान मैं बताता हूँ, जो वो हमारे साथ 13 में भी नहीं थे, 18 में भी नहीं थे। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन मखदूम खिज़र अब्बास का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी मेरा बेटा जो है वो जा रहा है, तो आपने फ़िक्र नहीं करनी, मैं और मेरे बाकी बेटे उधर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। तो जो दूसरा थे मखदूम फ़ज़ल अब्बास साहब, तो वो भी अब उनके साथ नहीं रहे, जो वो छोड़ रहे हैं उनको नहीं, वो बता रहे मखदूम। अब दूसरा खिज़र अब्बास बलोच थे चेयरमैन, वो उनके साथ थे पिछले इलेक्शन में, अब हमारे साथ हैं। ऐसे मैं आपको गिनाना शुरू करूं, देखें आप 93,000 वोट जो थे थाना गढ़ महाराजा में पड़े थे, 93,000 में से तकरीबन 47,000 वोट मैंने लिए थे, बाकी जो थे 37-38,000 वोट वो ऑनबास ने लिए थे। तो अब उनका गढ़ महाराजा वालों का एक अपना वोट है, हमारा एक अपना वोट है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अभी तक जो वो दावे कर लें, जितने मर्जी कर लें, अभी तो उनके साथ 1,000 वोट के लोग भी नहीं शामिल हुए। तो वो बस इधर जाते हैं तो कहते हैं उधर हमारे साथ सारे हैं, उधर जाते हैं तो कहते हैं PM उधर हमारे हैं। ये ऐसे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता, हर आदमी को पता होता है कि किसके साथ क्या है। तरक्याती कामों के अलावा इनफरादी काम भी लोग मांगते हैं। आवाम, किसी को नौकरी चाहिए होती है, किसी का कोई ट्रांसफ़र का मसला होता है, किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी ने मोटरसाइकिल छुड़वाना है, किसी के लड़ाई झगड़े के मसाइल हैं, वो इक़्तिदार पे ही सवाल बनता है। लोग नाराज़ भी इक़्तिदार में होते हैं। वो जो लोग कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, राणा साहब ने सानू क्या हो जाऊगा ते रखे, तो उन लोगों को अब आप क्या पॉलिसी देंगे? क्या आपका आगे इलेक्शन में नारा है कि अहमदपुर सियाल और पूरे हलके की आवाम को आप मुंतखब हो जाते हैं, तो आप काम क्या करना चाहते हैं? देखिए, हर आदमी का नज़रिया होता है। मैंने थाने की सियासत नहीं की, पहले इस इलाके में थाने की सियासत होती थी। मैंने अपने 4 साल दौर में थाने की सियासत नहीं की। देखें, लोग जो आप कह रहे हैं ना कि लोग कहें हमारा काम नहीं हुआ, हो जाएगा, उसमें मसला था कि देखें जो लोग भी थे, मैंने किसी भी आज तक चोर को प्रोटेक्ट नहीं किया। मैं चोरों के ख़िलाफ़ रहा हूँ। कोई आप चोर नहीं देख सकते जो हमारी पार्टी में हो, जो हमें वोट देता हो, जो हमारे तरफ आ जाए। हमने कभी किसी चोर का साथ नहीं दिया, हम उनके ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि जो किसी के घर में दाखिल होता है, किसी गाय, भैंस, बकरी, देखें आज क्या हालात हो गए हैं।
اقتدار چینج ہونے کے بعد کیسے موٹر سائیکل چھینے جا رہے ہیں، کیسے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کیسے حالات جو احمد پور سیال کے ہو گئے ہیں، تھانہ گڑھ مراجے کو، ایسے حالات پہلے کبھی نہیں تھے. تو میں جو اب آپ بات کر رہے ہیں تو یہاں پر بڑے ایسے کام ہیں. یہ ہمارا جو 5 ارب کا منصوبہ ہے، اس کو مکمل کروایا جائے گا. اس کے علاوہ جو بھی لوگوں کی حلقے کی محرومیاں ہیں وہ تمام ختم ہونی چاہیے. مین روڈ جو ہے یہ جو ڈبل بننی چاہیے، اور باقی جو ہیں ہمارے منصوبے جو ہمارے پائپ لائن میں تھے، جیسے 60 کروڑ کا منصوبہ تھا کوٹ بہادر سے لے کے دربار حضرت سلطان بہو کا، ویسے ہی میں کہتا ہوں 2 ارب روپے کا منصوبہ ہے جو ہمارے حلقہ کوٹ بہادر سے حسو بلیل سے شروع ہو کر احمد پور سیال رنگ پور کنال کے اوپر بھی ڈبل روڈ ہونی چاہیے. یہاں بہت سے ہماری یونین کونسلوں کو لوگوں کو ملاتی ہیں، کیونکہ یہ یونین کونسل تقریباً 70 کلومیٹر لمبی ہے. تو یہاں پر کافی جو ہیں مسائل وہ حل ہونے والے ہیں. گفتگو سنی آپ نے رانا شہباز احمد صاحب کی. یہ PP 130 سے MP کے امیدوار ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.